السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 60 تا 69 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي دلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے. اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کہ ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کی کشتی میں تھے نجات دی،
اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا۔ بے شک وہ اندھا گروہ تھا اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کہا اے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنی رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس کا چھمبا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں سے ایک مرد کی معرفت، کہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو۔ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک ہے، وہ متولش کے وہ اخنوح علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ آیات بالا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت و غرائب صنعت بیان فرمائے جن سے اس کی توحید و ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی صحت پر دلالت قاطع قائم کی۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرماتا ہے اور ان کے ان معاملات کا جو انہی امتوں کے ساتھ پیش آئیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ فقط آپ ہی کی قوم نے قبول حق سے اعراض نہیں کیا، بلکہ پہلی امتیں بھی اعراض کرتے رہیں، اور انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا انجام دنیا میں ہلاک اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنے والے عذاب الہی، غضب الہی کے سزاوار ہوتے ہیں۔ جو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گا اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ انبیاء کے ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور امی تھے۔ پھر آپ کا ان واقعات کا تفصیلاً بیان فرمانا، بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے اور سرگرم مخالفت بھی تھے، ذرا سی بات پاتے تو بہت شور مچاتے، وہاں حضور کا ان واقعات کو بیان فرمانا اور اہل کتاب کا ساکت و حیران رہ جانا سری دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں اور پروردگار عالم نے آپ پر علوم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وہی مستحق عبادت ہے، تو اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ روز قیامت کا یا روز طوفان کا اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو اور رائے راست پر نہ آؤ۔ جس کو تم خوب جانتے اور اس کے نسب کو پہچانتے ہو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، ان پر ایمان لائے، اور جسے حق نظر نہ آتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے تھے، نور معرفت سے ان کو بیرا نہ تھا۔ یہاں عاد اولا مراد ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اسی کو سمود کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کا اور یعنی رسالت کے دعویٰ میں سچا نہیں جانتے۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی جناب میں یہ گستاخانہ کلام کے تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ مستحق اس بات کے تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر آپ نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی، اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ اس سے دنیا کو سبق ملتا ہے کہ صفحاء اور بدخصال لوگوں سے اس طرح مخاطبہ کرنا محاذا آپ نے اپنی رسالت اور خیر خواہی و امانت کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اہل علم
اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، اور بہت زیادہ قوت و طول و قامت عنایت کیا، اور ایسے منم پر ایمان لاؤ اور طاعات و عبادات بجا لا کر اس کے احسان کی شکر گزاری کرو۔ یعنی اپنے عبادت خانہ سے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے وہ عذاب حضرت ہود علیہ السلام نے، اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے، اس پیارے ماہ کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اس ماہ مقدس کا آخری عشرہ تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا ہے کہ اس ماہ مقدس سے ایک میسج آپ نے ضرور کنسیو کرنا ہے کہ آپ قرآن پاک کے ساتھ اپنا جو لگاؤ آپ نے لگایا ہے، اور اس سے جو قرآن پاک کو آپ دھیان سے سنیں، دھیان سے اس کو سمجھیں، اور اس میسج کو عام کریں۔ اس جو پروگرام ہے، جو چینل ہے، جو یہ پروگرام میں پیش کر رہا ہوں، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ وائرل کی طرف لے کے جائیں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ترغیب اور تلقین کریں، اور جس دوست کو بھی آپ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اور اگر خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور جس دوست کو اگر آپ کہتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، تو اس کو ضرور کہیں کہ آپ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ یہ پروگرام جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو، کیونکہ یہ میری اور آپ کی اور تمام دیکھنے والوں کی، اور جو دوست بھی دیکھیں گے انشاءاللہ وہ یہ انشاءاللہ ہماری نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری شفاعت ضرور کریں گے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم ایک عظیم کام کر رہے ہیں، اور اس کام کے سبب سے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے انشاءاللہ ہمارے جو ہے نجات کا باعث بنے گا یہ پروگرام۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ اس پروگرام کے توسط سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے نیک کام میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔